کہ کچھ لوگوں کی طرف سے مسلسل مجھے تقاضا تھا کہ ہماری نسلوں کے لیے آپ کچھ بتائیں، کہ ہماری نسلیں ذہین ہوں، فطین ہوں، اور ان کا دماغ تیز ہو، ان کی یادداشت تیز ہو، ان کی نظر تیز ہو، ان کا حافظہ مضبوط ہو، ان کی جوانی جلدی نہ ڈھلے، ان میں طاقت، انرجی، قوت، رانائی ہو۔ تو یہ بات مجھے اکثر خطوں میں بھی ملتی ہے اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو میں اس سوال کا جواب صرف اتنا دوں گا کہ اپنی نسلوں کو دودھ جلیبیاں کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ ہمارے ایک پہلوان ہیں، یہاں 2-3 دفعہ تسبیح خانے میں بھی آئے، پرانے بوڑھے آدمی ہیں اور پرانے پہلوان ہیں، اور ان کی کشتی مجھے بچپن میں یاد ہے، اور بڑی جو ہے وہ پہلے نا کشتیوں کے دنگل کے اشتہار چھپتے تھے، اب تو کھیل ہی ختم ہو گئے، کہانیاں ہی ختم ہو گئی۔ میرے ایک مخلص ہیں، وہ مجھے یہاں شاہی قلعے کے ساتھ وہ اکھاڑا ہے کبھی شیعہ کا کس کا ہے، ہاں بادشاہ مسجد کے ساتھ، اور میں ایک آدھ دفعہ وہاں گیا ہوں کشتی دیکھنے کے لیے، تو وہاں مٹی میں تیل لگایا، کشتی ہو رہی۔ یہ صحت مند کھیل ہے، صحت مند کھیل ہے، بلکہ پرانے جو ہوتے تھے وہ اکھاڑے میں بغیر وضو کے نہیں جاتے تھے، میں نے یہاں تک پہلوانوں سے سنا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتے تھے، ان کا نام تھا تو نبی بشک، بڑا ہی قد تھا، بڑے موٹے تھے، لیکن ان کو نیمو کہتے تھے، نیمو پہلوان۔ تو آخری عمر میں نیمو پہلوان جو ہے ان کو اکھاڑا وہ باندھ کے اور لنگوٹ، اور اس کے بعد اکھاڑے میں ان کے جسم پہ پانی کے چھینٹے مار دیتے تھے، تو میں اتنا ورزش کی ہے کہ پسینے سے بندہ، اور پھر وہ بڑکے مارتا ہوا اکھاڑے کا چکر لگاتا تھا، پھر کچھ پیسے دے دیتے تھے برکت کے لیے، کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کو صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس بندے کا بڑھاپا دیکھا، میں نے کشتیاں نہیں دیکھی۔ تو مجھے ایک وہ پہلوان آتا ہے، اس نے جو ہے نا، یہ آج میں نے بیٹھ کے آرٹیکل میں مارچ کے رسالے میں جلیبی کی قسط پہ بھی لکھوایا ہے، یہ جو بات آپ مارچ کے رسالے میں پڑھیں گے ابھی سن لیں۔ کہنے لگا کہ میرے استاد نے، مجھے کشتی کا شوق تھا، زور کا شوق تھا، تو میں استاد کے پاس گیا، تو استاد نے مجھے کہا کہ عصر کی نماز لازم پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز پڑھ کے آدھا پاؤ فلاں کراڑ کی، ایک ہندو کا نام بتایا، اس کی جلیبی کھانی ہے، اور ٹھنڈی نہیں کھانی، اس کی دکان پہ جا کے گرم جو نکلے وہیں بیٹھ کے کھانی ہے، اور ایک دم نہیں کھانی، آہستہ آہستہ کھانی ہے وہ جلیبی، اور 90 دن کھا کے جلیبی کھا کے پھر زور لگانا ہے۔ اکثر اکھاڑے عصر کے بعد اس وقت اکثر ہوتے ہیں، دن ڈلتے ہوئے، جن جب ٹھنڈا ہو جائے گرمیوں میں، اور پھر ورزش کرنی ہے، یعنی اکھاڑے میں کشتی کرنی ہے، میرے پاس پھر آنا ہے، 90 دن پوری جلیبی کھانی ہے، 90 دن۔ مجھ سے وہ پہلوان کہتے ہیں کہ میں جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا بر صغیر، تو اس وقت میں 12-13 سال کا تھا، 14 سال کا، 12-13-14 سال کا، تو آج وہ تقریباً 80-84-85 سال کے تو ہیں نا، ابھی بھی صحت مند ہیں، 3 سیڑھیاں کٹھی چڑھتے ہیں ابھی بھی، کہتے ہیں 100 من 200 من 300 من وزن اٹھا کے میں بھاگ جاتا ہوں۔ اب بھی گھر کی دیوار جو ٹوٹی، 4-5 ہزار اینٹیں ان کی کٹھی کی، بنیادیں نکالی، اور 2 مستری لگائے، اور گارا خود بنایا، مستریوں کو اینٹ بھی دے رہا تھا اور گارا بھی دے رہا تھا، اکیلا 84-85 سال کا بابا۔ کہنے لگا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کا راز کیا ہے،
کہا وہ جو میں نے 90 دن استاج سے فلاں کراڑ کی ہندو کی وہ جلیبی کھائی تھی عصر کی نماز کے بعد آدھا پاؤ گرما گرم، خدا کا کرم، وہ جو کھائی تھی نا لگا وہی میری جڑوں میں موجود ہے آج بھی۔ پھر کہنے لگے استاد نے کہا تھا دیکھ 50 سال کے بعد تو اس کو آدھا کر دینا۔ کہنے لگے بس مجھ سے ایک گستاخی ہوئی ہے کہ استاد کی بات کو میں پورا نہیں مان سکا، ابھی بھی میرا من کہتا ہے ابھی بھی آدھا پاؤ کھاتا ہوں عصر کے بعد جلیبی۔ اچھا میں نے کئی لوگوں کو بتایا جنہوں نے واقعی پابندی سے کھایا ان کی اینکیں تک اتر گئی، دماغ کی طاقت، اعصاب کی قوت، جسم کی طاقت، پٹھوں کی قوت۔ وقت سے پہلے بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ بڑھاپے کے وقت میں بڑھاپا نہیں آتا۔ وہ پہلوان آپ بھی ملے، بہت بہترین پہلوان، آواز اتنی اونچی ہے اس کی، گرفت پکڑ، اب بھی طاقتور پہلوان ہے۔ اصل میں نا بچوں کے منہ پہ پہلے دن سے ہم نے چاکلیٹ لگایا، برگر لگوایا، اور پتہ نہیں ان کے منہ پہ لگایا ہی کیا پہلے دن سے۔ اور بچوں کو ذائقے ہم نے روشناس کرائے ہی نہیں دودھ جلیبی کے اور جلیبی کے، ان کو ذائقے بتائے ہی نہیں۔ تو مجھ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ جی ہم بچوں کو لوگ کون سا ٹونک دیں، کون سی غذا دیں؟ تو موسم کے اعتبار سے میرے جی میں آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دودھ جلیبی بھی کوئی غذا ہوتی ہے۔ ہاں پھر میلے جو ہوتے ہیں ان پہ ایک خاص جلیبی بنتی ہے، اسے کہتے ہیں وٹ والا جلیبی۔ پرانوں بندوں نے سر یوں کیا، نئے کہتے ہیں کوئی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ دودھ جلیبی کا ناشتہ ہے کیا، ناشتہ تو کر کے دیکھیں۔ بہترین صحت مند ناشتہ دودھ جلیبی کا ناشتہ، دودھ جلیبی کا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا ہوتے تھے، بابا ولی محمد۔ میں چھوٹا ان کے ہاتھوں میں پلا، خادم ہوتے تھے، بہت سارے ملازم تھے، کوئی تجارت میں ملازم تھے، کوئی باغات میں تھے، بابا ولی محمد تھا۔ تو میں نے آخری عمر میں دیکھا بابا ولی محمد نے بالکل بیمار ہو گیا، کام کے قابل نہ رہا، تو پھر ایک مسجد میں اذان دیتا تھا بابا، مجھے یہ یاد ہے۔ اللہ نے آخری عمر میں بہت اچھے خیر کے کام پہ لگا دیا۔ تو بابا ولی محمد کے بیٹے کی ہوئی شادی، میں کوئی 8-10 سال کا تھا تقریباً، میں بھی وہاں گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی پہ جو بارات، پہلے بارات ہفتہ 2 ہفتے آ کے رہتی تھی، 3-4 دن تو ہنستے کھیلتے ہوتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرا 7 من جلیبی ایک دن میں چل رہی ہے، باقاعدہ جلیبی بنتی تھی۔ اب بھی یہ جو صحرائی لوگ ہیں یہ اپنی آئی ہوئی بارات اور برادری کو جلیبی کھلاتے ہیں، اور جو صحراؤں میں مالدار لوگ ہیں وہ گھی جمع کرتے ہیں۔ ان کا خرچہ صرف 2 جگہوں میں ہوتا ہے، ایک مر جائے، علاج پہ کبھی خرچہ نہیں ہوتا، ایک موت کے بعد خرچہ ہوتا ہے صحرائی لوگوں کا۔ کبھی دوائی پہ خرچہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، علاج پہ، دوائی پہ، خدمت پہ۔ بندہ بیچارہ آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو گھی لگتا ہے، اور دیسی گھی کی جلیبی نکالتے ہیں، اور اس جلیبی کو آنے والے، شادی کی بات کر رہا ہوں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ تو بابا ولی محمد نے کہا کہ ہمارے بڑوں میں روایت ہے کہ مہمانوں کو جلیبی کھلاؤ گے نا تو سارے مہمانوں کی عمریں بڑی ہوں گی، ان کی صحت تندرستی بہتر ہوگی، اور جو ٹھیلوں پہ، اونٹوں پہ، بیل ریڑیوں پہ جو سفر کر کے آئے ہیں ان کی تھکان جلیبی سے ختم ہو جائے گی، ان کی تھکان جلیبی سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم تھے، خواجہ ناظم الدین تھے،
ان کی زندگی میں ایک عجیب بات ہے. مولانا امام الہند، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ ناظم الدین اور نہرو جواہر لال نہرو، ان کے والد تھے موتی لال نہرو. تو یہ نہرو بیٹھے تھے تینوں، ایک بات پہ بات چلی کہ دنیا میں بر صغیر میں سب سے بڑی غذائیت کس چیز میں ہے؟ غذاؤں میں. سب نے اپنا مشورہ دیا تو نہرو کہنے لگے کہ سب سے زیادہ غذائیت وہ جلیبی میں ہے. جب بھی میں جیل سے واپس آتا ہوں مسلسل عصر کے بعد اور صبح ناشتہ جلیبیوں کا کرتا ہوں. جیل کی جتنی بھی وہ تھکان، کمزوریاں، مجاہدے، جیل کی وہ ساری کی ساری مشقتیں، اور انگریز کی جیل، پھر انگریز کی جیل کا گمان کوئی نہیں کر سکتا، وہ ساری جیل کی تھکان اور مشقتیں میری ختم ہو جاتی ہیں. تو خواجہ ناظم الدین نے لکھا کہ مجھے کھانے کا بہت شوق تھا، اور اتنا شوق تھا کہ پیٹ بھر کے کھاتا تھا، پھر جا کے قے کر کے آتا تھا، پھر کھاتا تھا، پھر قے کر کے آتا تھا، پھر کھاتا تھا. کہنے لگے کہ میں نے جب سے جلیبی کھانی شروع کی پھر میرے جسم کے اندر جو تقویت ملی، پھر مجھے مزید کھانے کی ضرورت نہ پڑی. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.